اچھا جناب، مطالعہ پاکستان اردو میں، ٹھیک ہے، انگلش میں پاکستان اسٹڈیز۔ اس سے پہلے آپ لوگ کیا پڑھتے تھے؟ کلاس 8 تک آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ لوگوں نے ایس ایس ٹی کے نام سے پڑھا ہے نا، سوشل اسٹڈیز کے نام سے، ٹھیک ہے۔ سوشل اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز میں کوئی فرق ہے؟ کوئی بتا سکتے کہ سوشل اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز میں کیا فرق ہے؟ اردو میں مطالعہ پاکستان، ٹھیک ہے، مطالعہ پاکستان، کوئی بتائے گا؟ پاکستان کی ہسٹری بتاتے ہیں۔ ہاں، پی ایچ ڈی میں اور ایس ایس ٹی میں جیسے مطلب یہ پوری دنیا کی جو ہوتی ہے بالکل ہسٹری کی بات نہیں ہے، گورنمنٹس کی بات ہوتی ہے، اس میں سوکس کی بات ہوتی ہے، اس میں جو آپ کے پاس جو جیوگرافی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، زمین کے جو حدود ہے، جغرافیائی جو حدود ہے، اردو میں دونوں میں پڑھاؤں گا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پولیٹکس کی بات ہوتی ہے، آئینس کی بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اب پورے پاکستان لیول پہ جب ہم بات کریں گے، آپ اس پاکستان کے موسم کے بارے میں، ویدر کے بارے میں، پاکستان کے جو ہے نا صوبوں کے بارے میں، وہ آپ کو پاکستان اسٹڈیز کے اندر ہی ملیں گے، جبکہ ایس ایس ٹی کے اندر ہم جو ہے نا سب کی جو ہے نا کیا کرتے تھے، ایس ایس ٹی میں پورے دنیا لیول پہ آپ پڑھتے ہیں، جبکہ پاکستان میں صرف پاکستان کے حد تک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ فرسٹ پیج میں کیونکہ اس کا جو ہے نا تھوڑا سا اوپر والا پورشن نہیں آیا، اگر آپ اوپر دیکھیں نا ہیڈنگ میں انگلش والے دیکھیں، ٹاپ جو ہیڈنگ ہے، چیپٹر کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان، بیسس آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اردو والے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اردو والے اس کو پڑھیں گے پاکستان کی نظریاتی اساس، جو اردو میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر کا نام ہے آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان، چیپٹر کا نام ہے، چیپٹر نمبر 1 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اردو والے اس کو کس نام سے پڑھیں گے؟ پاکستان کی نظریاتی اساس، یہ اردو والوں کے لیے۔ اب سر یہ تو آپ نے بتا دیا چیپٹر کا نام، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتا ہے یا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ بیٹا میں سب سے پہلے آئیڈیالوجی یا نظریے کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگ کو دیکھیں کہ سمجھ میں آیا کیا نہیں۔ آپ ہی کے گھر میں 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی کو بریانی کھانا پسند ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے بھائی کو کیا کھانا پسند ہے؟ دوسرے بھائی بتائیں، آپ بھی بتائیں نا، آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، دوسرے بھائی کو سبزی کھانا پسند ہے، ویسے میرا نہیں خیال کسی کو جو ہے نا سبزی کھانا پسند ہوگی، خیر بہرحال میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، 2 بھائی ایک ہی گھر میں رہ رہے، ایک کو سبزی پسند ہے اور ایک کو بریانی۔ اب دیکھو اس بھائی کا جو نظریہ ہے نا کھانے کے بارے میں وہ الگ ہے، اور دوسرے بھائی کا جس کا سبزی پسند ہے کھانے میں، جس کو اس کا کھانے کے بارے میں نظریہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی تھنکنگ، یہی سوچ کہلاتا ہے نظریہ آئیڈیالوجی کا کوئی سینگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو کمپلیکیٹڈ کر کے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے، ہر کسی کا کسی بھی چیز کے حوالے سے الگ الگ نظریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں موجود بہت سارے افراد ہوتے ہیں، کسی کو کون ایک چینل، اگر ہم ٹی وی ہی کی بات کریں تو کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اسی بات پہ، بھائی یہ چینل رکھے، آپ دوسرا بولتے ہیں نہیں مجھے یہ پسند ہے، کارٹون پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل آئیڈیالوجی ہے، ہر کسی کا الگ الگ آئیڈیالوجی ہے۔ اب ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ اس کی میننگ، سورس اور سگنیفیکینس کس کے؟ آئیڈیالوجی کے، ٹھیک ہے، نظریے کے۔ اگر میں اردو والوں کو بتاؤں تو اردو والے جو فرسٹ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کو اس طرح پڑھیں گے کہ نظریے کا مفہوم، ٹھیک ہے،
ماخذ کی کہاں سے نکلا ہے یہ نظریہ, ٹھیک ہے, سورس یا ماخذ جسے کہتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں, نظریہ کیسے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سگنیفیکینس سے مراد یہ ہے کہ اس کی اہمیت. ہاں زیرش پوچھیں اور اہمیت. زیرش آپ نے ہینڈ ریز کیا, پوچھے کیا پوچھنا چاہتی ہے. اسکرین نہیں آ رہی زیرش, آپ نے, میں نے آپ کو بولا تھا کہ باقی سب کو آ رہی ہے اسکرین, باقی سب کو اسکرین آ رہی ہے نا. زیرش دیکھیں آپ اپنے نیٹ کا کنیکشن وغیرہ چیک کر لیں, سب کو آ رہی ہے اسکرین. میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا آپ پاسورڈ چینج کر اپنے وائی فائی کا نا. تو میننگ آف آئیڈیالوجی, آئیڈیالوجی کے میننگ یعنی دوسرے الفاظ میں اردو والوں کے لیے یہ نظریے کا معنی و مفہوم, معنی و مفہوم کہ نظریہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم بک میں نظریہ کس حساب سے ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ سمجھیں گے. دا ورڈ آئیڈیالوجی از فرینچ ان اوریجن, ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہے نا, لفظ آئیڈیالوجی کا جو لفظ ہے وہ دراصل کسی دوسری زبان کا لفظ ہے, فرانسیسی لفظ ہے. یہ فرینچ سے مراد کیا ہے, فرانسیسی. اردو والوں کے لیے لفظ آئیڈیالوجی جو ہے نا اصطلاحاً جو ہے نا آپ کے پاس فرانسیسی لفظ ہے. اصل میں یہ فرانس کا ایک لفظ ہے آئیڈیالوجی. اٹ از میڈ اپ آف 2 components, جو کہ 2 کمپوننٹ سے مل کر بنا ہوا ہے. اردو والوں کے لیے یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے, یعنی اس کے 2 جز ہیں. پورا لفظ ہے آئیڈیالوجی کے اندر نا اس کے 2 پارٹس ہیں. اب دیکھیں گے کہ وہ 2 پارٹس کون سے ہیں. پہلا پارٹ ہے آئیڈیا, دوسرا پارٹ ہے لوجی, ٹھیک ہے. وہ جو 2 پارٹس ہیں اردو والے سنیں, یہ جو 2 اجزاء ہے, ایک آئیڈیا ہے اور لوجی سے مل کر بنا ہے. یعنی پورا جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ 2 حصوں سے مل کر بنا ہے, ایک آئیڈیا اور دوسرا لوجی سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آئیڈیالوجی ایک فرانسیسی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. ویسے میں نے آپ کو آئیڈیالوجی کا معنی و مفہوم اپنے حساب سے سمجھایا ہے, لیکن ہم بک کا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ 2 پارٹ سے مل کر بنے ہیں, ایک آئیڈیا, ایک دوسرا لوجی. تو آئیڈیالوجی از اے سسٹمک, بیٹا ادھر آئے, وہ آئے ہیں رجب, آئے چیک کر کے مجھے بتاؤ. آئیڈیالوجی از اے سسٹمک باڈی آف کانسیپٹس اسپیشلی اباؤٹ لائف اور کلچر. خوبصورت بات ہے نا. پہلے میں اردو والوں کو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا, کوئی بھی نظریہ جو ہے نا آپ کے پاس, یا آئیڈیالوجی زندگی یا ثقافت کے بارے میں جو تصورات ہے, ٹھیک ہے, تھنکنگ ہے, اس کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے بھائی؟ آئیڈیالوجی ہمارے پاس کوئی بھی کلچر, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی ثقافت. اب ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو ہمارے بھی بہت سارے کلچر ہیں, ہمارے بہت سارے ثقافت ہے. ہم اس کو ایئرلی بیس پہ منا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس کو سال میں 1 دفعہ منا رہے ہوتے ہیں, یا سال میں 2 دفعہ مناتے ہیں. ہماری برتھ ڈے آتی ہے تو ہم اپنے برتھ ڈے مناتے ہیں. تو دراصل یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے, ہماری ثقافت میں شامل ہے, ٹھیک ہے. تو آئیڈیالوجی دراصل آپ کے پاس کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو ہم فالو کرتے ہیں, جو ہمارے اوپر جو ہمارے آبا و اجداد ہے, یا ان کو دیکھ کے ہم فالو کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے نظریے میں ہے, کہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, ہمارا نظریہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارا نظریہ ہے ہم روزے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دراصل یہ ہمارے کلچر سے ملتے ہیں, اپنے ثقافت سے ملتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, اٹ کوڈ بی پروڈکٹ آف دی گریٹ اینڈ انفلوئنشل مائنڈس, اور اٹ کوڈ ایوولو ایز اے ریزلٹ آف ڈیوائن گائیڈنس. دوسرا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نظریہ, اردو والے سن لیں, کوئی بھی نظریہ, ٹھیک ہے,
اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراع بھی ہو سکتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ شارپ مائنڈ کے ہوتے ہیں, وہ ایک آپ کو جو ہے نا ایک چیز دے دیتے ہیں, بھائی آپ یہ کریں تو آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آئیں گی. تو اسی انفلوئنشل مائنڈ سے, اسی ایک بندے سے, اسی ایک انٹیلیجنٹ جو ہے نا بندے سے وہ نظریہ وجود میں آنے لگتا ہے. جیسے کہ ہم اپنے ایگزامپل دیتے تو قائد اعظم محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریہ یہ دیا, بھائی پاکستان کا جو رہن سہن ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا جو رہن سہن ہے, اٹھنا بیٹھنا, ٹھیک ہے, رسم و رواج, یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے نہیں مل پاتے, لہٰذا ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. تو دراصل کیا تھا, انفلوئنشل مائنڈ تھا کہ جو اس نے پورا ایک نظریے کو دے دیا اور اس پہ لوگ عمل کرنے لگے. یا تو یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مؤثر ذہن, یہ کوئی باثر شخص جس کے دماغ سے نکلتا ہے نظریہ, یا یہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں, یا خدا کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہمارا نظریہ بن جاتے ہیں, جیسے کہ نماز پڑھنا, روزے رکھنا, ٹھیک ہے, عبادات بچا لانا. تو اس کی گائیڈنس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس نظریے کو, ٹھیک ہے, اس سوچ کو, اس تھنکنگ کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. یہی ہمارے پاس کیا ہوگا, نظریہ ہوگا. آئیڈیالوجی سمجھ میں آیا آپ کو؟ آئیڈیالوجی دراصل یا تو ایک ذہین دماغ آپ کو دے سکتے ہیں بنا کے, یا اللہ کی طرف سے کچھ ایسے پیغامات ہوتے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے وہی ہمارا آئیڈیالوجی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنا این عبادت ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے سے ثواب ملتے ہیں, آئیڈیالوجی ہے ہمارا. یہاں تک کلیئر ہے, آگے بڑھوں؟ ویری گڈ. اب آگے دیکھیں, دیکھو اس میں بھی دیکھو چیپٹر تو میں پراپر آپ کو ایکسپلین کروں گا, اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں یاد کون کون سی چیزیں کرنی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا چیپٹر کی یہ چیزیں چھوڑ دیں. ہاں امپورٹنٹ ہم بنائیں گے, امپورٹنٹ بناتے وقت ہم امپورٹنٹ بھی آپ کو دیں گے, اور ساتھ ساتھ میں جہاں پہ کوئی بات امپورٹنٹ ہو یا کوئی کوشچن امپورٹنٹ ہو آپ کو بتائیں گے. فی الحال آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو کسی کی بھی سوچ نظریہ ہو سکتا ہے, آئیڈیالوجی ہو سکتا ہے. اب پاکستان کے زمرے میں آپ کی پی ایچ ڈی کے اندر جو باتیں تھیں نظریے سے ریلیٹڈ وہ ہم نے ڈسکس کی. کلیئر ہے بیٹا؟ رجب نہیں آیا, رجب کو کال کرو جلدی, رجب کو بلاؤ. اچھا اب آگے دیکھیں, آئیڈیالوجی از جنرلی یوزڈ ان اے وائڈر پرسپیکٹو بیکاز ہیو یونیک وے آف تھنکنگ. میں نے ابھی آپ کو بولا ہر کسی کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. کوئی گھر میں بریانی کھانا پسند کرتے ہیں تو کوئی گھر میں سبزی کھانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو کار پسند ہے, ٹھیک ہے, تو کسی کو اس سے بھی اچھی کار پسند. اب کار کے بھی بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں نا, ڈفرینٹ کار, لوگوں کو ڈفرینٹ کارس پسند ہوتے ہیں. تو ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تھنکنگ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے, یونیک ہوتا ہے ہر کسی کا. تو ہر کسی کا نظریہ آپ اس پرسپیکٹو میں کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ ہے. اردو والوں کے لیے میں اگر اس کو اردو میں بتاؤں تو نظریہ کا جو لفظ ہے عام طور سے زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نظریہ کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اردو والے آپ اس کو اس طرح لکھیں گے, It constitutes a system of human life whose integral parts are assertions, theories, objectives of human life. اب یہ کیا ہے, پہلے اردو میں جو پڑھ رہے ہیں وہ سن لیں. اس سے انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے, اس سے انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام, ایک ایسا سسٹم, انسانی زندگی کے اندر ایک ایسا سسٹم وجود میں آتا ہے جس کے لازمی جو جز ہے یا اجزاء ہے اس میں کیا کیا شامل ہے. لازمی جو پارٹس ہے اس کے وہ کیا کیا ہے, ایزرشنز. ایزرشن سے مراد ہے آپ کے اعتقاد, بھائی فلانا اخن آپ کو تعویذ دیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ایزرشنز, آپ کے اعتقاد ہے اس بندے پہ. آپ تو دوسرا بندہ آپ بولیں گے یہ فضول ہے, یہ ہے, آپ جا کے آپ کو نہیں اس اخن کے پاس جائے وہ تعویذ دیں گے آپ ٹھیک ہو جائے گا. تو دس از ایزرشنز, یہ بھی آپ کے آئیڈیالوجی کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تھیوریز سے مراد نظریات, مختلف سوچ. ٹھیک ہے, آبجیکٹیوز آف ہیومن لائف. اب اس کے اندر جو ہے نا انسان کے مقاصد بھی شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی جو حیات ہے, حیات انسانی کے مقاصد بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, in a society the individuals should have common beliefs, customs, traditions and rituals.
اب اس کا دیکھیں ایک معاشرے کے اندر یعنی سوسائٹی ایک معاشرے کے اندر یا کسی بھی اردو والے کسی بھی معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر یہ تھوڑا موڈیفائی کیا ہوا شکل ہے کہ جس میں اس کے جو افراد ہیں، ٹھیک ہے، اس افراد کے اعتقادات یعنی اعتقاد، رسم و رواج اور مذہبی رسوم شامل ہیں، مشترکہ ہے، ٹھیک ہے. ان اے سوسائٹی کسی بھی معاشرے کے اندر دا انڈیویجول شوڈ ہیو کامن، ایک انسان کی جو سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، افراد جو سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، شوڈ ہیو کامن، ان کے کامن ہو سکتے ہیں بلیفس، اعتقادات، ان کے اعتقاد کامن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسٹم، رسم و رواج، ٹھیک ہے، ٹریڈیشنز، روایات، ٹھیک ہے، ریچولز کا کیا مطلب ہے؟ مذہبی جو رسومات وغیرہ ہے، یہ آپ کے پاس ریچولز کے اندر آتے ہیں. تو یہ سارے ایک ہی جو ہے نا سوسائٹی کے اندر کامن ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک سوسائٹی میں کیا بنائیں گے؟ ایک الگ سے آئیڈیالوجی بنائیں گے. یہ اس سوسائٹی میں کے اندر موجود لوگوں کا آئیڈیالوجی کہلائے گا. اگر ان کے بلیفس کامن ہے، اگر ان کے کسٹم کامن ہے، ٹریڈیشنز کامن ہے، ریچولز کامن ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یہاں تک کوئی چیز اگر سمجھنی ہو تو بتا دیں، ورنہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی ریسپانس نہیں آ رہا آپ لوگوں کی طرف سے بھائی؟ ویری گڈ. اچھا دیکھو نا، سمپل الفاظ میں یہی ہو گیا کہ ایک معاشرے کے اندر ہندوؤں کے اندر الگ رسم و رواج پائے جاتے ہیں تو وہ ہندوؤں کا آئیڈیالوجی ہے، ہمارے اندر الگ پائے جاتے ہیں، کرسچنس کے اندر الگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ مذہب کے اندر ڈفرینٹ جو ہے نا ٹریڈیشنس، کسٹمس اور بلیفس ہوتے ہیں، تو وہی ان کا آئیڈیالوجی کہلائے گا. اب آگے دیکھیں. Islamic society is unique as compared to the other societies in as much as its source principles and theories from the Holy Quran and Sunnah. اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو اسلام میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ کن تعلیمات کو فالو کرتے ہیں؟ جو قرآن مجید کے اندر موجود تعلیمات ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو دوسرے دیگر مذہب کے حوالے سے اسلامک جو آپ کے پاس سوسائٹی ہے اس میں الگ الگ سے نظریے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اکثر میکسیمم ہماری جو ہے نا جو فعل اور ہماری جو قول ہے، فعل و قول یعنی ہمارا کام اور ہماری باتیں اگر اسلامک بندہ ہو تو ویسے تو ہم جو ہے نا ان کو اتنا نہیں ہے، ہم اپنے جو ہے نا دنیا میں غلط ہے لوگ، ٹھیک ہے. ہم اپنی بات کریں تو ہم اپنے جو ہے نا دنیا کی جو وسوسوں میں ہم موجود، لیکن اگر ایک اسلامی بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا، اس کا نظریہ ہی حوالے قرآن اور سننا ہونا چاہیے، جو کہ آج کل نہیں ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے اندر یہ ہونا چاہیے. اردو والے سن لیں، دوسرے معاشروں کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ اس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے، بالکل الگ اسلامی معاشرہ ہے دوسرے معاشروں کی نسبت نظریے کے حوالے سے، کیونکہ اس کا جو ماخذ ہے، سورس ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے، ماخذ، اصول اور نظریات، ٹھیک ہے، اور اس کا جو اصول ہے اور اس کے جتنی بھی نظریات ہے وہ قرآن مجید اور سنت سے حاصل کیے گئے ہیں. اسلام کے اندر تو جتنے بھی ہمارے جو ہے نا آئیڈیالوجی ہے وہ قرآن اور سنت کی بیس پر ہے، تو اس وجہ سے دیگر مذاہب سے ڈیفرنٹ ہے. اسلام از اے یونیورسل دین، اسلام ایک یونیورسل کائناتی دین، ٹھیک ہے. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس میں ایک زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے. اب اردو والے سن لیں، اسلام ایک آفاقی دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، ٹھیک ہے. مکمل ضابطۂ حیات سے مراد اس میں آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں موجود ہے، اس وجہ سے یہ کہا ہے اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. Its teachings put an end of the distinction of color and race and bind the individuals into eternal brotherhood. اچھا، اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی برتری نہیں ہے. ایک کالے کو جو ہے نا گورے پر، نہ کہ گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. اگر اس میں تقویٰ ہو تو اللہ کے ہاں وہ فضیلت والے ہیں. اسلام یہ نظریہ رکھتا ہے نا. اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارگی ہے، برادرہوڈ ہے، کہ یہ میرا ہر کسی کو آپ اپنا بھائی سمجھا کرے، ٹھیک ہے. اس طرح اسلام کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہا کرے کہ یہ آپ کا بھائی ہے. اردو والے ذرا اس بات کو اس طرح جو ہے نا ایکسپلین کریں گے
اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے نہیں, اسلام کی تعلیمات رنگ اور نسل, لوگ رنگ کی بیس پہ, لوگ نسل کی بیس پہ, فلانا اس کا بیٹا, فلانا اس کا بیٹا, یہ اس نسل سے تعلق, یہ راجہ خاندان سے, اس بیس پہ لوگ ایک دوسرے کو ڈیفرنس دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. لیکن اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے, اسلام کوئی اس بات کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, بلکہ کیا کرتے, اردو والے سن لیں, اور اس کے ماننے والوں کو ابدی و دائمی بھائی چارے کی بندھن میں باندھ دیتی ہے. جو بھی اسلام کو مانتے ہیں وہ بھائی چارگی کو قائم کر لیتے ہیں. یہ ہے جو ہے نا اسلام کے اندر آئیڈیالوجی کا مطلب. This is the reason as to why the thoughts, actions and customs of its individuals have to be in accordance with the principle of Islam. اب اس کا کیا مطلب؟ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد کے خیالات, ٹھیک ہے, یہی بیسک ریزن ہے کہ اس معاشرے کے اندر, پاکستان کے اندر یا اسلام کے رہنے والے جو افراد کی جو تھنکنگس ہے, افعال و اعمال, ٹھیک ہے, ان کے جو کام ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کرنے والے جو اعمال ہیں اور رسم و رواج اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے. سمپل الفاظ میں کہوں تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسلام کے تحت ہونا چاہیے, اسلام سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. All rules and regulations of the Islamic society are formed in the light of teachings of Islam. ٹھیک ہے, تمام تر آپ کے پاس جو قوانین ہیں, تمام تر قوانین اور ریگولیشنز ہے, جو ضابطہ ہے آپ کے پاس اسلامک سوسائٹی کے, آر فریمڈ ان دا لائٹ آف ٹیچنگ آف اسلام. وہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ, وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, اسلامی معاشرے کے تمام اصول, قاعدے اور قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں. اردو والوں کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اسلامی معاشرے کے تمام اصول, جو بھی اصول ہے اسلامی معاشرے میں, اور جتنے بھی قاعدے اور قوانین ہیں, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں. are born to lead their lives in conformity with the Islamic code of conduct. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افراد اس بات کے پابند رہیں, تمام لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرے. ٹھیک ہے, تمام لوگ اسلام کے اندر, تمام لوگ اس بات کے پابند رہیں گے کہ وہ اپنی لائف کو اسلام نے جو طور طریقے بتائے ہیں اس کے تحت بسر کریں گے. The foundation of Islamic society was laid down by our holy prophet peace be upon him. جو اسلامی معاشرہ ہے اس کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. Islamic society is characterized by the divine principle of respect for humanity, tolerance, justice, equity and peaceful coexistence. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے اللہ تعالیٰ کے احکام سے مزین, ڈیوائن پرنسپل سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیے ہیں اس کے مطابق ہے اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرہ احکام الہی سے مزین ہے کہ جس میں احترام انسانیت, ریسپیکٹ فار ہیومینٹی, احترام انسانیت, ٹھیک ہے, ٹولرنس برداشت, جسٹس عدل و انصاف, ایکویٹی اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس. اس کا مطلب ہے اخوت اور بقائے باہمی. ٹھیک ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس, اس کو اہمیت دیے جاتے ہیں, اس کو ترجیح دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, تو اسلام ان چیزوں کو جو ہے نا بیس کرتا ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے تو ان چیزوں پہ بیس ہونا چاہیے. اسلام پورا کس کو فالو کرتے ہیں؟ دو چیزوں کو, یا دوسرے الفاظ میں آپ کو بات یوں بولوں کہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے, اسلام کا جو نظریہ ہے وہ میکسیمم دو چیزوں پہ بیس ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات, دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات. ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی پیغامات ہیں, جو سنت ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. بیٹا یہ پیراگراف سمجھ میں آیا؟ ویری گڈ. اب ہم آئیں گے سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی. اب اردو والوں کو میں اس طرح سمجھاؤں گا, سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی. اردو والے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نظریے کا منبع و ماخذ, کہ نظریہ کہاں سے ڈیولپ ہوا, کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, اردو والے اس کو اس طرح پڑھیں گے, نظریے کا
منبع سے مراد کہاں سے آیا ہے، نظریہ کہاں سے نکلا ہے، کس طرح نکلا ہے، وہ ماخذ، ٹھیک ہے، اور کن چیزوں سے اس کو ڈرائیو کیا ہے. یہ اس کی سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی، یہ ریکارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں. The promotion of an ideology depends on the extent of people's devotion, dedication and adherence to it. دیکھو سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی سے مراد اسلام کے اندر جو نظریات ہیں نا، نظریے ہیں بہت سارے، نظریے اسلامی نظریے ہیں ہمارے ہاں. ہم بہت ساری عیدیں مناتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. وہ دراصل آیا کہاں سے، کس طرح آیا، یہ سمجھنے جا رہے ہیں. تو اس کا جو پہلا جو سینٹینس جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، دا پروموشن آف این آئیڈیالوجی ڈیپینڈس آن دی ایکسٹینٹ آف پیپلس ڈیووشن، ڈیڈیکیشن اینڈ ایڈہرنس ٹو اٹ. کسی بھی نظریے کا فروغ، کسی بھی نظریہ جو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، نظریہ پھیلاؤ، اس کا جو انحصار ہے وہ افراد کی خلوص و لگن، ٹھیک ہے، پیپلز ڈیووشن کہ لوگ کتنا خلوص ہے، ٹھیک ہے، ڈیڈیکیشن اور کتنا لگن رکھتے ہیں، ایڈہرنس ٹو اٹ، اور کس طرح وہ وابستگی شو کرتے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اپنے معاشرے کو ترجیح دینا چاہیں گے، آپ اپنے نظریے کو آگے دوسروں تک پہنچانا چاہیں گے، ہندوؤں تک آپ اپنے نظریے کو لے کے جانا چاہتے ہیں، میرے خیال سے سارے مسلمان ہیں نا یہاں پہ، اگر آپ کرسچن کو اپنا نظریہ دکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اسلام سے محبت ہونی چاہیے، اسلام کے ساتھ وفاداری آپ قائم کریں، اسلام کے ساتھ آپ خلوص رکھیں، لگن رکھیں، پہلی بات. ٹھیک ہے، دوسری بات، اسلامک آئیڈیالوجی ہیز انفلوئنسڈ دی مائنڈس آف دی انڈیویجول ہیونگ دیئر فیتھ ان دی اٹرنل پرنسپل آف اسلام. کہتے ہیں کہ اسلامی جو نظریہ ہے، اسلامی نظریہ لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اسلام کا جو نظریہ ہے وہ دوسرے لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح انفلوئنشیل رہتا ہے کہ اسلام کے جو ابدی اصول ہے، ٹھیک ہے، ان پر ان کا ایمان اور پختہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اسلام کے اندر ابھی آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر جو ہے نا خدا ایک ہے، یہ اسلام کے اندر ہم نے ماننا ہے. ہم اسلام کے اندر مانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ہے، اسلام کے اندر ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری پیغمبر ہے. اسلام کے اندر ہم یہ اس اصول کو مانتے ہیں کہ ہم یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک اور زندگی جو ہے نا قیامت کہتے ہیں، قیامت کے دن سب کو دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں، محشر میں، ٹھیک ہے، پھر اچھے اور برے عمل کا حساب کتاب ہوگا. ان چیزوں پہ اگر آپ کا مکمل بلیف ہو، ٹھیک ہے، مکمل ایمان ہو، تب جا کے آپ کا جو ہے نا آئیڈیالوجی ہے وہ کسی دوسرے شخص کے لیے کیا ہوگا، باثر ہوگا. آپ خود اپنے اسلام کے جو بھی جن کو آپ کو جو ہے نا فالو کرنا چاہیے، جن پہ آپ کو بلیو کرنا چاہیے، اس پہ آپ جو ہے نا پختہ نہیں ہیں. اچھا، ایڈہرنس کا مطلب یہ وابستگی، کسی چیز کے ساتھ لگن، وابستگی، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایڈہرنس. میں یہاں پہ لکھ کے رکھتا ہوں، وابستگی، مطلب یہ وابستگی، ٹھیک ہے، آپ کو نوحہ ہو اس چیز کے بارے میں، آپ اس کے ساتھ تعلق اپنے رکھیں، ایڈہرنس. ٹھیک ہے، اسلام کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اس کا مطلب ہے ایڈہرنس. اگر آپ نے پروموشن کرنا ہے اپنے آئیڈیالوجی کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنے جو بھی نظریات ہیں اسلامی، اس کے ساتھ آپ کی تعلقات، آپ جانتے ہو یہ ساری چیزیں، تو کیا ایڈہرنس ٹو اٹ. اچھا، تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، کیا سمجھا رہا تھا، مائنڈس آف دی انڈیویجول ہیونگ دیئر فیم، یہ بھی ہو گیا. دا سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی آف دی ہولی قرآن اینڈ سنہ اینڈ دی ٹیچنگ آف پروفیٹ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا سورس ماخذ اسلام کا جو وہ کہاں سے نکلا ہے. اسلام کے اندر جتنے بھی نظریے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے، تو وہ کہاں سے نکلا ہے. ایک ہولی قرآن، یہ بیسک سورس ہے ہمارا، جہاں سے ہمارا نظریہ نکلا ہے. دوسرا سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات. ٹھیک ہے، یعنی سننا ہی آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں، تو اس کو ہم سننا بولتے ہیں. تو یہ دو بیسک ہمارے پاس کیا ہیں، دو بیسک سورس ہے اسلامی نظریے کا. اوپر جائیں، چھٹی کس بات کی بیٹا، یہ چیز سمجھ میں آ گیا. اب ہم جو نظریہ نکلا ہے نا ہولی قرآن اور سنت سے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے.
اب اوورال آپ سے پوچھے جائے نا سر آپ اس کو 2 لفظوں میں وہ جملے دوبارہ سمجھا دیں، مطلب ایڈہرنس کے عائشہ آپ کیا کہہ رہی ہے، وہ جملے دوبارہ سمجھا دیں، کون سا جملہ؟ یہ جو ایڈہرنس والا جملہ، یہ ایڈہرنس والا نا، ہاں آپ اس کو دیکھیں، ایڈہرنس والے جملہ میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں، دا پروموشن آف آئیڈیالوجی، اگر آپ اپنے آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ڈیپینڈ آن ایکسٹینٹ آف پیپلز ڈیووشن، آپ اپنے نظریے کے ساتھ کتنا مخلص ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیڈیکیشن کتنا لگن ہے آپ کو اپنے نظریے کے ساتھ، اور ایڈہرنس کتنا وابستگی رکھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں آپ اپنے نظریے کو، ٹھیک ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی نا، یہی لائن سمجھانے کو بول رہے تھے آپ سر وہ لڑکی اور ٹھیک ہے. آپ کو بھی یہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سب سارے اسٹوڈنٹ جو میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر جو ہے نا پھیل جائے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے نظریے کے ساتھ آپ مخلص تو رہیں، اپنے نظریے کے کا آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے نظریے کے ساتھ آپ کو لگن ہو، تب جا کے آپ دوسروں کو سمجھائیں گے. آپ کو خود نہیں پتہ تو آپ کیا سمجھائیں گے؟ جملے کا مطلب یہ ہے بیٹا. تو اب ہم نے بولا کہ اسلام کے اندر جو نظریے آئے وہ 2 چیزوں سے آئی نظریے، ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس حال قرآن سے اور سنت سے. اب کیسے آئے یہ چیز ہم ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے ہم جو ہے نا سب ہیڈنگ میں پڑھیں گے، ایک حال قرآن، دوسرا سنت. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. 2 مین چیزیں، مین جو ہے نا نظریے کا ماخذ، جہاں سے نظریہ ہمارا نظریہ نکلا ہے، ہمارا اسلام کی جو نظریے ہے وہ انہی 2 چیزوں سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، بنے ہیں. دوسرے الفاظ میں سب سے پہلے حال قرآن، اردو والوں کے لیے قرآن مجید. The Quran is the permanent basis of Islam. بہت ہی آسان جملہ ہے، ہر کوئی سمجھ سکتے ہیں. is the permanent basis of Islam. قرآن مجید اسلام کی، تو قرآن is the permanent basis، اسلام کی بنیاد جو کیا ہے، پرماننٹ بنیاد کیا ہے، وہ ہے قرآن مجید. یا اردو والوں کے لیے میں یوں بولتا ہوں کہ قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے. اردو والے اس کو اس طرح لکھیں گے، بیس، اساس، بنیاد، اساس بھی بولتے اس کو. قرآن مجید اسلام کی پرماننٹ سے مراد ابدی اساس ہے، ٹھیک ہے، اساس سے مراد بیس ہے، مکمل ہمیشہ کے لیے جو اسلام کا جو بنیاد ہے نا وہی قرآن مجید ہے. پوری زندگی کے لیے تا قیامت تک کے لیے اسلام کی بنیاد قرآن مجید ہے. اگر میں یوں بولوں تو مناسب ہوگا بیٹا. It provides detailed guidance to the people. یہ مہیا کرتا ہے مکمل رہنمائی لوگوں کے لیے. اردو والے سن لیں، اس سے مفصل و مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے. یہ اردو والے اس طرح لکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اس سے مفصل و مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے. Concerning social and economic laws، اس میں جو ہے نا معاشرتی اور معاشی قوانین کے سلسلے میں باتیں ہیں. آپ کے معاش کے حوالے سے بنیادی باتیں ہیں، قانون ہے، ٹھیک ہے. آپ کی جو سماجی، آپ کے معاشرے کے اندر آپ نے کیسے رہن سہن کرنا ہے، قرآن مجید دیکھو قرآن مجید کی کہا ہے، اس میں ہر شے کے بارے میں کوئی تر اور خوش ایسا نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، جس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں ہر احکام کے بارے میں، تمام تر چیزوں کے بارے میں ہے. یہاں تک کہ جو ہے نا سوشل اکنامکس جو لاس ہیں وہ بھی آپ کی جو سوشل جو معاشرتی جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور آپ کے اکنامی ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے اندر لاس موجود ہے. لیڈنگ ٹو سسٹینیبل پیسفل اینڈ پرپزفل لائف ایٹ انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو لیول. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا اردو والے پہلے اس کو اس طرح سن لیں، پہلے جملے کو یہاں سے لے کے یہاں تک اردو والوں کے لیے میں دوبارہ جو ہے نا ریڈ کر رہا ہوں. قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے، اس سے لوگوں کے معاشرتی اور معاشی قوانین کے سلسلے میں مفصل و مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اب جس کی بدولت
सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल से क्या मुराद है? सस्टेनेबल से यहाँ पे मुराद है खुशगवार, खुशगवार। पीसफुल, पीसफुल से यहाँ पे मुराद है पुरअमन। सस्टेनेबल खुशगवार, खुशगवार, पीसफुल, पुरअमन। पर्पसफुल लाइफ, पर्पसफुल का मतलब ये है कि बामकसद, बामकसद जिंदगी, ठीक है, बामकसद जिंदगी एट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल। इंफरादी तौर पर भी, इंडिविजुअल का मतलब इंफरादी तौर पर एक ज़ात के ऊपर, ठीक है, और कलेक्टिव और इज्तिमाई लेवल पर भी। आप हुजूम में मौजूद हो तब भी आपको जो है ना रहनुमाई प्रोवाइड करेंगे कुरान मजीद। आप एक बंदा ही ज़िंदगी गुजार रहे हो तब भी कुरान मजीद आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल रहनुमाइयाँ देते हैं, ठीक है भाई। तो ओवरऑल पूरा पैराग्राफ में आपको एक दफ़ा रीड करके बता रहा हूँ कि कुरान मजीद इस्लाम की अबदी असास है। इससे लोगों के माशरती और माशी क़वानीन के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई मिलती है, जिसकी बदौलत इंफरादी और इज्तिमाई लेवल पर ज़िंदगी खुशगवार, पुरअमन और बामकसद हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। देखो PhD काफ़ी, मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल जो है ना समझाना PhD है, बाकी चीज़ें तो आसान है। PhD में नज़रिया है आपका, ठीक है, नज़रिए को समझाना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना टाइम लग गया किसी नज़रिए के बारे में समझाना, और किसी का नज़रिया चेंज करना बहुत मुश्किल काम है बेटा। सुनना डिस्कस करें, फिर समझ में आया यहाँ तक? सुनना देखें, सुन्नत, सुन्नत से हमारा नज़रिया कैसे बनता है। Our holy last Nabi sallallahu alaihi wasallam elaborated the injunctions of Islam by his word and deeds. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी अहकाम को अपने कौल अफ़ाल से वाज़ेह फरमाया कि जितने भी इस्लामी अहकामात हैं ना, इस्लामी अहकामात को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता के और लोगों को अमल करके दिखाया। इसका मतलब ये है, लोगों को बताया भी और लोगों को अमल करके दिखाया। द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेंशियल सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉस एंड प्रिंसिपल्स, क्या हुए? द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ हॉली प्रॉफिट, नहीं, द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द हॉली कुरान इज फाउंड इन सुन्ना व्हिच इज द एसेंशियल सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉस एंड प्रिंसिपल। आप ये खूबसूरत बात है, देखो कुरान की जो तालीमात है, ठीक है, उसकी मुकम्मल अगर आपने तशरीह या मुफस्सिल जो तशरीह है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुरान मजीद पर किसने ऐसा फॉलो करके दिखाया, किस भी कुरान मजीद के अंदर जितनी भी तालीमात है किसने उस पर फॉलो किया, तो आपके पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है कि आप उनको देखिए। आपकी ज़िंदगी का एक एक पल कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक आपने गुजारी। सेकेंड सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। सुन्ना इज एन अरबिक टर्म, द लिटरल मीनिंग ऑफ सुन्ना इज द वे टू फॉलो। याद रखो, ठीक है, सुन्ना अरबिक टर्म है, याद रखो, पेपर में आ सकते हैं। सुन्नत एक अरबी इस्तिलाह है, सुन्नत उर्दू में इस तरह पढ़ेंगे, सुन्नत एक अरबी इस्तिलाह है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सुन्ना इज द वे टू फॉलो। अब अगर हम एक होते हैं ना, एक अरबी इस्तिलाह है, इसके लफ्जी मानी जो है ना, लफ्जी मानी ऐसा रास्ता है जिसकी पैरवी की जाए, यानी लफ्ज खुद वर्ड्स जो है ना, लिटरल मीनिंग का क्या मतलब है, एक लफ्ज का भी मीनिंग होता है, जैसे कि आपके नाम का एक मीनिंग होता है। बिल्कुल इसी तरह सुन्ना का जो मीनिंग है ना, वर्ड सुन्ना का जो मतलब है वे टू फॉलो। वे टू फॉलो से क्या मुराद है? वे टू फॉलो से क्या मुराद है? ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए, है ना, ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए, ये सुन्नत का आपके पास क्या है? लफ्जी मतलब है। द कुरान outlines the broader principle of Islam and its elaborations are ancient in the sayings of the Holy Nabi sallallahu alaihi wasallam। आप कहते हैं कि कुरान मजीद इस्लामी उसूलों के जो बुनियादी खुदोखाल बयान करता है। कुरान मजीद जो इस्लामी उसूल है उसको आपको बयान करके देता है। इस्लामी जितने भी उसूल है वो आपको कहाँ मिलेंगे? कुरान मजीद मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उनकी तशरीह
اور وضاحتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, اسلام کے لیے اصول قرآن مجید سے, اس کی تشریح اور وضاحت ایلیبوریٹس کون کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. The fundamental principles of Islam like prayer, zakat, ٹھیک ہے, روزہ, fasting and Hajj pilgrimage have been elaborated by the Holy Prophet peace be upon him. ٹھیک ہے, اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں, اسلام کے بنیادی ارکان, اسلام کے بنیادی ارکان, رکن کی جمع ارکان, بنیادی رکن, ٹھیک ہے, وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں آپ کے پاس نماز ہے, پریئر ہے, زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, حج ہے, روزہ ہے. آپ کے پاس یہ آپ کے پاس اسلام کے بنیادی کیا ہیں؟ ارکان ہیں, جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کلیئر ہے؟ تیسرا پوائنٹ جو ہے آپ کے پاس وہ ہے ٹریڈیشنس اینڈ کلچرل ویلیوز, کہ کہاں سے ہمارے نظریے نکلے ہیں, جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام کے مطابق, اس میں سے کچھ نظریے ہمارے ٹریڈیشنس اور کلچرل ویلیوز سے ریلیٹڈ ہے. اردو والے اس کو پڑھیں گے رسوم و رواج, رواج, ٹریڈیشنس اینڈ کلچرل ویلیوز, اور رسوم و رواج اردو میں. دا ویلیوز اینڈ ٹریڈیشن سچ ایز, اچھا, ویلیوز اور ٹریڈیشن, رسوم و رواج کے اندر کیا کیا ہے؟ فیسٹیولس, بہت سارے جو ہے نا تہوار ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, گیدرنگس اینڈ ceremonies which do not run opposite to the teaching of Islam are allowed to followed by Muslims in their respective region. دیکھو آپ کی جو بھی رسم و رواج ہو, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے جو الگ سے جو رسم و رواج ہوتا ہے جس پہ اسلام جس کو منع نہیں کرتا, تو یہ بھی آپ کے کس میں آتے ہیں؟ آپ کے نظریے میں شامل ہو جاتے ہیں. یا اردو والوں کے لیے میں اس طرح سمجھا رہا ہوں, ٹریڈیشن اینڈ کلچرل ویلیوز کا مطلب ہے رسوم و رواج, مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسوم و رواج اور ثقافتی جو اقدار ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں. مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس مخصوص خطے یا علاقے میں انہیں اختیار کر سکتے, جس علاقے میں وہ رہتے ہیں اس علاقے میں اس رسم و رواج کو فالو کر سکتے ہیں. اسلام اس کے لیے منع نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ان میں جو ہے نا میلے, اجتماع اور دیگر تقریبات شامل ہیں, ٹھیک ہے. فیسٹیولس بہت سارے میلے وغیرہ ہوتے ہیں, گیدرنگس اجتماعات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ہوتے ہیں نا ہم نے سیرمونی, تو سیریمونیز, سیرمونی کا پلر ہے آپ کے پاس, تو یہ بہت سارے تقریبات اس میں شامل ہے. تو اگر یہ اسلام کے خلاف نہ ہو تو یہ آپ کے اس میں نظریے کے اندر آ جاتے ہیں, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. کلیئر ہے بھائی یہ بات؟ تو ہمارے پاس ٹائم ختم ہونے والے ہیں. میں جلدی سے سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا اہمیت ہے, کیا کیوں ضروری ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. نظریے کی اہمیت, اردو والے, نظریے کی اہمیت. نماز کی اہمیت بولے تو نماز پڑھنا چاہیے, نماز سے پاکیزگی ملتی ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. 5 وقت کی نماز ایک طرح سے ایکسرسائز بھی ہے, نماز سے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا جو ابدی زندگی ہے وہ بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح آپ آئیڈیالوجی کو مضبوط بنائیں گے تو اس سے کیا فائدے ہوں گے, کیا اہمیت ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو آئیڈیالوجی از سگنیفیکینٹ بیکاز اس کی بہت بڑی اہمیت ہے بھائی, آپ نظریے کی بہت بڑی اہمیت ہے. مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے نا نظریے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. پہلا, it reflects the ideas of the people and determines their way of living, thinking and social interaction. نظریے سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ افراد کے جو فکر ہے اور خیالات ہے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ کیا سوچتے ہیں, ان کا کیا فکر ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور ان کے رہن سہن, ٹھیک ہے, ان کی سوچ, ان کے فکر کرنے کا انداز, اور ان کے معاشرے کے اندر کیا کچھ چل رہے ہوتے ہیں, سوشل جو انٹریکشن ہے وہ آپ کو نظریے سے پتہ چل جائے گا. دوسرا, it helps people unite on one platform and efforts a source of manifestation of the national strength. دیکھیں نا, نظریے ایک ہوں گے تو بہت سارے لوگ آپس میں ملیں گے, بہت سارے لوگ آپس میں ملیں گے, اتحاد ہوں گے تو معاشرہ ترقی کر جائیں گے. تو میں اگر اردو والوں کو یہ اس طرح سمجھاؤں کہ یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے اور قومی اتحاد کا سر چشمہ بنتا ہے, اور قومی اتحاد وہ مضبوطی کا سر چشمہ بنتا ہے, ٹھیک ہے.
motivating force for deeds and actions. People may willing sacrifice anything for a certain cause under the influence of an ideology. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام حرکات و سکنات، وہ تمام ہماری جو ہے نا اعمال، وہ تمام ہمارے ایکشنز، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کہ آپ کے پاس پاور ہے، فورس ہے، قوت ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے الفاظ میں قوت محرکہ ہے جو آپ کو ہمیشہ موشن میں رکھتی ہے کہ کسی چیز کے لیے، مطلب نظریہ آپ کو نا کسی چیز کے لیے، کسی اچھے اعمال کے لیے، کسی کام کے لیے آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں. People may willingly sacrifice anything for a certain cause under the influence of an ideology. ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ انسان جو ہے نا کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اردو والے سنے وہ تمام حرکات و سکنات کے لیے قوت محرکہ ہے کسی نظریے کے زیر اثر افراد. کسی نظریے کے زیر اثر افراد کا مطلب یہ ہے کہ کسی نظریے کو فالو کرنے والے افراد کسی خاص مقصد کے لیے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. نظریے کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی نہیں اٹھ سکتا. اگر پاکستان کے اندر ہی کی بات کرے کوئی قرآن مجید کے خلاف آئے تو سب مل کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے نا اس پہ نظریہ ہے، بلیف ہے. تو ہر قسم کی قربانی اگر اس کام میں اگر اس کی اپنی جان بھی چلی جائے تب بھی وہ پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا بلیف ہے اس کے اوپر. تو نظریے کی اس وجہ سے بھی بہت بڑی اہمیت ہے. اب چوتھا پوائنٹ دیکھیں، زیادہ ہی پوائنٹ نظر آ رہے ہیں نیچے بھی. It is the source of struggle for achieving the divine objective and serves as motivational force for the progress and prosperity of a society under recognized and fruitful leadership. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جو ہے نا ایماندار، کسی بھی ایماندار اور دیانتدار آپ کے پاس جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے، اس کے زیر اثر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یعنی کسی بھی بندے کے انڈر، ٹھیک ہے، جو کافی صلاحیتوں کے مالک ہو، اس کے انڈر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے نا اس کے احکامات پر چلنے کو تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. خوشحالی بہتا، پروسپیرٹی کا مطلب ہے خوشحالی. پروسپیرٹی کا مطلب ہے خوشحالی. معاشرے کی جو خوشحالی کے لیے نا وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. پروسپیرٹی کا مطلب ہے خوشحالی. آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں گی تو آپ خوشحال رہیں گے، آپ خوش رہیں گے. تو میں اس چوتھے جو ہے نا اس کو اردو والوں کے لیے سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیں. کسی بھی ایماندار، دیانتدار اور مسلمہ قیادت کے زیر اثر یہ رضائے الہی کے حصول کے لیے جدوجہد پر ابھارتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی بھی کام کے لیے یہ ابھاریں گے آئیڈیالوجی، نظریہ، آپ کو نظریہ لے کے چلیں گے. اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کی پروسپیرٹی کے لیے، ٹھیک ہے، معاشرے کی پروگرس کے لیے، کسی بھی معاشرے کی پروسپیرٹی، خوشحالی اور ترقی کے لیے کیا کریں گے؟ آپ ہمیشہ کوئی بھی کام سر انجام دینے کو تیار رہیں گے. آپ کوشش کریں گے، آپ اسٹرگل کریں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. نمبر 5 دیکھیں، آئیڈیالوجی provides an insight in making the choice of the leaders. It helps in making right decisions. واہ کیا بات ہے، دیکھ لیا آپ نے. آئیڈیالوجی provide an insight، آپ کو بصیرت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ بصیرت. in making choice of leader، اپنے لیڈر کو انتخاب کرنے کے لیے. ابھی ہمارا جو ہے نا جو لیڈر ہے وہ کون ہے؟ ہمارا لیڈر کون ہے ابھی اس وقت؟ وزیر اعظم کون ہے ہمارے پاس؟ وزیر اعظم کون ہے بتا سکتے ہیں؟ شہباز شریف ہے نا. اب میں خیر یہ سیاسی باتیں نہیں کروں گا، کوئی احترام ہو کہ چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہے کلات نا. خیر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک نظریے کے تحت چلیں گے تو آپ بیسٹ آپ کا لیڈر چوز کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. آپ کے اندر یہ صلاحیت آ جائیں گی کہ کون بیسٹ لیڈر ہے. اس کے لیے کیا ہو کہ آپ کا نظریہ مضبوط ہو. ایک نظریے کے تحت ہی آپ اپنا جو لیڈر ہے وہ اچھا انتخاب کر سکتے ہیں. اٹ ہیلپس ان میکنگ رائٹ ڈیسیجنس. آپ کو اپنے نظریے کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے نا اچھے جو ہے نا جو فیصلے ہیں آپ قابل ہو جاتے ہیں اچھے فیصلے کرنے کے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں. اردو والے غور سے سنیں، رہنماؤں کے انتخاب میں نظریہ ایک بصیرت بھی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے. آپ کو اچھے فیصلے کرنے میں، درست فیصلے کرنے میں نظریے سے مدد ملیں گی.
ٹھیک ہے. اور اگر آخر میں دیکھیں اٹ ہیلپس پرزرو دی فریڈم کلچر اینڈ ٹریڈیشنز. ٹھیک ہے. اٹ ہیلپ پرزرو دی فریڈم, آپ کی آزادی, نظریے کی وجہ سے آپ اپنی آزادی کی حفاظت کریں گے, آپ اپنے کلچر کی حفاظت کریں گے اور اپنے جو روایات ہیں ان کی حفاظت کریں گے. اگر آپ کا نظریہ نہیں ہوگا تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے. بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نظریے کے جو ارکان کنٹینٹس آف آئیڈیالوجی وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. نظریے